بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الوضوء، باب ما جاء فی الوضوء وقول اللہ تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم۔ وضو کے مسائل کا بیان۔ وضو کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں، جو احکام آئے ہیں، ان کے شروط اور احکام اور قیود کا بیان، اور اللہ کے اس فرمان کی تفسیر۔ جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھلو، کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھلو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھلو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ وضو میں فرض ایک بار اعضائے وضو کو دھلنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار اور تین بار بھی دھلا ہے، اور 3 سے زیادہ نہیں کیا ہے۔ اہل علم نے وضو میں اسراف کو ناپسند کیا ہے، اور اس بات کو بھی ناپسند کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تجاوز کریں اور اس سے آگے بڑھیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کتاب الوضو لائے ہیں تو وضو سے مراد اس کے احکام، شرائط، صفات اور مقدمات کا بیان ہے۔ ایمان اور عمل سے فارغ ہونے کے بعد امام بخاری نے طہارت اور وضو کا بیان شروع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اور علم کے بعد تمام فرائض میں نماز مقدم ہے، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، بنا اس کے نماز نہیں ہوگی۔ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ واجب۔ اس لیے وضو اور طہارت کو مقدم کیا۔ الوضو، وضو یہ فعل ہے، فعل یعنی جو عمل ہوتا ہے وہ ہے، اور الوضو ما يتوضأ به، وہی پانی ہے جس سے وضو کیا جائے، وہ وضو ہے۔ اور اس وزن پر 2-3 الفاظ اور آتے ہیں۔ الطہور، الطہور یہ طہارت، پاکیزگی، اور طہور ما یتطہر بہ، جس سے طہارت حاصل کی جائے۔ اور الوقود، وقود ایندھن، ایندھن، اور وقود جس کو جلایا جائے، ما یوقد بہ جس کو جلایا جائے وہ وقود ہے، اور جلنا یہ وقود ہے۔ اسی طرح سے فطور اور فطور، فطور ناشتہ کرنے کا عمل یہ فطور ہے، کھانے کا عمل یہ فطور ہے، اور جس چیز کو کھایا جا رہا ہے وہ فطور ہے۔ تو وضو یہ عمل ہے، اور وضو یہ پانی ہے۔ وضو وضاء سے مشتق ہے، اس کا معنی پاکیزگی اور خوبصورتی ہے، چونکہ نمازی وضو کرنے سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس لیے وضو کو وضو کہا جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، چکنا ہو جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے۔ ایک اشکال اور اس کا جواب۔ باب میں جو آیت ذکر کی گئی ہے اذا قمتم الی الصلاۃ،
تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی نماز کا قصد کریں گے تو وضو کرنا واجب ہے، حالانکہ اگر پہلے سے وضو ہے تو وضو کرنا فرض نہیں ہے، پہلے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو علماء اس کا جواب کئی طرح سے دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ آیت کریمہ میں محدثین محذوف ہے، اور آیت اس طرح سے ہوگی اذا قمتم الی الصلاۃ محدثین۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی جب بے وضو ہو اور نماز پڑھنی ہو تو وضو کر لے۔ کچھ لوگ نائمین محذوف مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نیند کو ناقض وضو مانتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ نائمین یہاں پر محذوف ہوگا۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ آیت اپنے عموم پر ہے، کچھ محذوف نہیں ہے، البتہ جو بے وضو ہوگا اس کے لیے امر وجوب کے لیے ہوگا، اور جو باوضو ہے اس کے حق میں امر ندب کے لیے ہوگا، یعنی وضو کر لے تو بہتر ہے، اور اگر نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، سابقہ وضو باقی ہے، اسی سے نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں جو ہمارا باب آ رہا ہے وہ ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بنا پاکیزگی کے نماز قبول نہیں ہوگی۔ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ۔ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فصاء او درات۔ یہاں پر یہ عبد الرزاق جو راوی ہیں یہ عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی ہیں، معمر ابن راشد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر طہارت کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی، یعنی ایسا شخص جو بے وضو ہے یہاں تک کہ وضو کر لے۔ ایک حضرموت کے ایک آدمی نے کہا یہ حدث کیا ہے اے ابو ہریرہ؟ قال فصاء او درات، آواز کے ساتھ ہوا کا خارج ہونا یا بنا آواز کے ہوا کا خارج ہونا۔ جو آدمی محدث ہے یعنی بے وضو ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، قبولیت کا مطلب ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اور کفایت نہیں کرے گی یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ یہاں پر جو الفاظ ہیں احدث باب فعل، احدث یحدث احداثا، تو یہاں ہے خروج الریح، خروج الریح من السبیل، تو یہ ہے کہ پاخانے کے راستے سے ہوا کا خارج ہونا۔ اور فسا کہتے ہیں خروج الریح بدون صوت، بنا آواز کے ہوا کا خارج ہونا۔ اور درات خروج الریح بالصوت، آواز کے ساتھ ہوا کا خارج ہونا۔ لا تقبل، تو کہتے ہیں المراد بالقبول ہونا ما یرادف الصحہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صحیح نہیں ہوگی اور کفایت نہیں کرے گی۔ اس حدیث میں جو فوائد آئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث کی تفسیر فساؤن او دراتن سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ بول و براز، بول پیشاب، براز پاخانہ کے مقابلہ میں ہوا کا خارج ہونا حدث خفیف ہے، یعنی پاخانہ پیشاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ جب اخف کے ہوتے ہوئے نماز صحیح نہیں ہوگی تو اغلظ کے ہوتے ہوئے بدرجہ اولا قبول نہ ہوگی۔
तयम्मुम पर वजू का इतलाक जायज़ है। जैसे कोई मुतयम्मिम है, तयम्मुम किए हुए है मिट्टी से, तो उसको भी वुदू कहा जा सकता है। इस हदीस में फरमाया हत्ता यतवद्दा, दूसरी हदीस में आपने फरमाया अस्सईदु तय्यिबु वज़ूउल मुस्लिम, पाकीज़ा मिट्टी मुसलमान का वज़ू है। तो यहाँ आप गौर करें, इस हदीस में तयम्मुम को वज़ूउल मुस्लिम कहा गया है, इसलिए हत्ता यतवद्दा यानी वज़ू बिलमा, पानी से वुदू करना, और उसका कायम मकाम वज़ू बित्तुराब, मिट्टी से मसा करना, ये दोनों मुराद हैं। और एक इस पर इतलाक हो सकता है और तयम्मुम पर वुदू बोल सकते हैं। हदीस से ये बात मालूम होती है कि हदस से नमाज बातिल हो जाएगी, इसका खुरूज चाहे इख्तियारी हो या इस्तिरारी। हवा का खुरूज इस्तिरारी हो या इख्तियारी हो, उसके निकलने से वुज़ू टूट जाएगा और नमाज बातिल हो जाएगी, अगर वो नमाज में है तो। उसके बाद में वुज़ू की फजीलत बयान की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बाब फضल वुदू, वुदू की फजीलत का बयान, और गुर्रुम मुहज्जलून, वुदू के असर से आज़ाए वुदू चमकेंगे, इस चमकने का बयान। यहाँ जो रिवायत आई है ये नुआइम मुजमिर की है। कहते हैं रक़ीत मा'a अबी हुरैरा अला ज़हरिल मस्जिद, मस्जिद की पुष्ट पर यानी मस्जिद की छत पर मैं अबू हुरैरा के साथ चढ़ा, वहाँ मैंने वुज़ू किया। फ़क़ाल इन्नी समेतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने कहा था मेरी उम्मत क़यामत के दिन बुलाई जाएगी इस हाल में कि उनके आज़ाए वुदू चमकते होंगे, वुज़ू के असर से रोशन होंगे और चमक रहे होंगे। इसलिए तुम में से जो ताकत रखे कि अपने नूर को, अपनी रोशनी को लंबा करे तो वो ऐसा करे। यहाँ पर गुर्रम मुहज्जिलीन, एक एक लफ्ज मैं आपके सामने रख रहा हूं। गुर्रुन रा मुशद्दद, अगर की जमा है, अगर रो चमक, सफेदी वाला, ये गुर्रा से मुश्तक है। उस चमक और सफेदी को कहते हैं जो घोड़े की पेशानी पर होती है। घोड़े की पेशानी पर जो चमक होती है, रोशनी चमक होती है, रोशनी की तरह दिखती है, चमक ही है वो, उसको कहा जाता है। लेकिन बाद में गुर्रा खूबसूरती, शोहरत और जिक्र जमील के माना में इस्तेमाल किया जाने लगा। हदीस में गुर्रा से मुराद वो नूर है जो क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के चेहरे और आज़ाए वुदू पर वुज़ू की वजह से जाहिर होगा। तहजील उस सफेदी को कहते हैं जो घोड़े के 3 पाँव में होती है, लेकिन हदीस में वो नूर मुराद है जो उम्मते मुहम्मदिया को क़यामत के दिन हासिल होगा। उम्मती यहाँ कहा गया है उम्मती, उम्मते इजाबत यानी मुसलमान जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। नुआइम अल मुजमिर, ये नुआइम तस्गीर है फ़ाइल के वजन पर। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला मदनी है। अब्दुल्ला और इनके लड़के नुआइम मस्जिद नबवी में अंगीठी जलाते थे और उसमें खुशबू डालकर धूनी देते थे और मस्जिद को मुअत्तर करते थे। इसी वजह से इनको मुजमिर कहा जाने लगा। मुजमिर
کا معنی ہوتا ہے دھونی دینے والا. یہ باب افعال کا اسم فاعل ہے. اجمرا یجمرو. وضو اس امت کی خصوصیات میں سے نہیں ہے، یعنی امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے نہیں ہے، بلکہ غر اور تہجیل اس کی امتیازات اور خصوصیات میں سے ہے. یعنی چہروں کا اور آدھائے وضو کا روشن ہونا قیامت کے دن یہ اسی امت کے لیے ہے. لیکن وضو یہ امم سابقہ اور گزشتہ امتوں میں پائی گئی ہے. اس کا تذکرہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236. تہجیل میں کتنا اضافہ کریں گے؟ یعنی ہاتھ تو دھلنا ہے یہاں تک مرفق تک، اب اس سے آگے کہاں تک دھلیں گے؟ یا پیر یہاں پر ٹخنے تک دھلنا ہے تو اس سے آگے اب کتنا دھلیں گے، کتنا اضافہ کریں گے؟ اس بابت علماء کی کئی رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ شانہ اور گھٹنا تک یہ ابو ہریرہ سے روایتاً و رائیاً ثابت ہے. ان کی روایت بھی ہے اور ان کی رائے بھی ہے، اور ابن عمر سے ان کا فعل منقول ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ آدھے بازو اور آدھی پٹلی تک، یعنی یہاں تک تو دھلنا ہی ہے، اس کے بعد آگے یہاں تک اور آدھی پٹلی تک. اور بعض لوگوں کا کہنا ہے اس سے زیادہ، یعنی آدھے سے زیادہ. یہ اتنی باتیں ہوئی. بہرحال تہجیل ثابت ہے اور کچھ بڑھا کے دھلنا چاہیے، اس سے جو قیامت کے دن روشنی ملے گی اور چمک ملے گی وہ ثابت ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا موقف اس مسئلہ میں تہجیل کا بڑھانا مشروع ہے. بازو اور پڈلی کو دھلیں گے، اس کی صراحت ابو ہریرہ نے کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے. واللہ عالم. یہ پوری عبارت شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ہے. فتح الباری میں حاشیہ جلد اول حاشیہ نمبر 1 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 میں یہ انہوں نے لکھا ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فتح الباری کی تحقیق شروع کی تھی اور 3 جلد تک گئے تھے، اور انہوں نے بہت اچھے استدراکات کیے تھے اور بڑی مفید باتوں کا اضافہ کیا تھا حاشیہ میں، اور اس کے بعد ان کو بہت بڑے بڑے عہدے دے دیے گئے اور دوسری طرف پھیر دیا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول کرے. ابن بطال اور مالکیہ کا یہ کہنا ہے کہ لا تستحب الزیادۃ علی الکعب والمرفق، ٹخنے سے اوپر پیر نہیں دھل سکتے اور کوہنی سے اوپر ہاتھ نہیں دھل سکتے، یہ مستحب نہیں ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے کہ جس نے اس پر اضافہ کیا، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، جس نے اس پر اضافہ کیا اس نے برا کیا اور اس نے ظلم کیا. لیکن مسلم کی روایت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ اور پیر کو بڑھا کر دھلنا مستحب ہے. فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236. اس کے بعد میں جو ہمارا باب آ رہا ہے لا يتوضأ من الشک حتى يستيقن، بنا یقین کے آدمی وضو نہ کرے. لا يتوضأ، نہ وضو کرے شک سے یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے اور وہ باوضو نہیں ہے. قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب وعن عباد بن تمیم عن امه انه شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل
الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفطل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. یہاں پر جو روایت ہے کہ عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں. ان کے چچا کا نام تھا عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی الانصاری. عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی الانصاری کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور شکوہ کیا، کہا کہ ایک آدمی ہے، اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کچھ ہوا ہے اور ہوا کا خروج ہوا ہے، کہ وہ نماز میں کوئی چیز پاتا ہے، اس کا مطلب ہے نماز میں ہوا کا خروج ہوتا ہے. آپ نے کہا وہ نماز سے نہ پلٹے اور واپس نہ آئے یہاں تک کہ وہ آواز سنے یا مہک پائے، ہوا کی خروج کی مہک آئے اور بدبو اسے محسوس ہو یا یہ کہ آواز سنے، ایسی صورت میں وہ اس سے باہر آئے گا. صرف شک کی بنیاد پر وضو نہیں کریں گے. جب یقین ہو جائے کہ وضو ٹوٹا ہے تب وضو کریں گے. ایک قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. علامہ نووی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ محض شک کی بنیاد پر کسی چیز کا اصل حکم نہیں بدلے گا. کسی چیز کا اپنا خاص حکم ہے تو شک کی بنیاد پر وہ نہیں بدلے گا یہاں تک کہ اس کے خلاف کامل یقین ہو جائے. اسلامی شریعت میں شک کا کوئی اعتبار نہیں زندگی کی کسی بھی میدان میں. اس لیے شک کی بنیاد پر کسی پر حد قائم نہیں کی جا سکتی. اور یہ جو حد لگانے کا مسئلہ ہے یا دوسرے بڑے مقدمے ہوتے ہیں اس میں شبہات کی بنا پر اس کو ہلکا کر دیا جاتا ہے یا جو متہم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اس کو بری کر دیا جاتا ہے. اور کتاب الحدود میں یہ حدیث آئی ہے کہ ادرؤ الحدود بشبہات، حدود کو شبہات سے دفاع کرو، ختم کر دو. جب شک آ جائے تو ایسی صورت میں اس کو ساقط کر دو. جب لفظ خاص ہو اور معنی عام ہو تو معنی کا اعتبار ہوگا، لفظ کا نہیں. اس لیے شک کی بنیاد پر شریعت کا کوئی حکم نہیں بدلے گا اور یہ اصول نماز کے ساتھ خاص نہیں مانا جائے گا. جو کھانا ڈبوں میں پیک ہو کر آتا ہے، یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اور یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے عرب ممالک میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور یورپ میں تو چلتا ہی تھا، عربوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں یا سمجھ کے چلیے 30 سال پہلے کی، آج تو پوری دنیا بدل چکی ہے. جو کھانا ڈبوں میں پیک ہو کر آتا ہے یا گوشت وغیرہ تو اس کو حلال سمجھا جائے گا اگر ڈبہ پر حلال ذبیحہ لکھا ہوا ہے اور اس میں لکھا رہتا ہے مذبوح بطریقۃ شرعیہ، شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہے. میں نے خود یہ دیکھا ہے اور تجربہ کیا ہے، میں نے خود خریدا ہے. عام طور سے مرغی خریدتے تھے کبھی کبھی تو اس پر لکھا رہتا تھا. شک کی بنیاد پر اس کو حرام نہیں کہا جائے گا. ہاں اگر یقین ہو جائے کہ یہ ذبیحہ غیر شرعی ہے تو پھر حکم بدل جائے گا. میں ایک واقعہ بیان کروں گا یہاں پہ اپنے علاقے کے بونڈیار کے اور جامعہ سراج العلوم کے سابق وکیل مولانا عبدالسلام رحمانی رحمہ اللہ. انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ یہ آسٹریلیا کی ایک کمپنی میں گئے جہاں سے عرب ممالک خاص کر کویت کو گوشت سپلائی کی جاتی تھی. ان کے ذبح کرنے کا سارا نظام
خود کار اور آٹومیٹک تھا. وہاں پر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتا تھا، اور چھری پر بسم اللہ اللہ اکبر بھی شاید لکھا ہوا تھا. تو اور وہاں ایک مولانا تھے، انہی مولانا سے ان لوگوں نے اس کی تصدیق لی تھی. اور اس کے بعد میں جو پیکٹ تھی اس پیکٹ پر وہ لکھے ہوئے تھے مذبوح بطریقۃ شرعیہ. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے اور بہت بڑا فریب ہے. انہوں نے کویت میں جمعیت احیاء تراث الاسلامی کے ذمہ دار کو خط لکھا اور پوری تفصیل لکھی کہ فلاں کمپنی سے جو گوشت منگایا جاتا ہے ان کا کاروبار صحیح نہیں ہے اور قابل اعتبار نہیں ہے. پھر ان لوگوں نے اس کو بند کروا دیا. اور مولانا محترم مولانا عبدالسلام رحمانی رحمہ اللہ ان کے نزدیک بہت زیادہ قابل اعتبار تھے. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات ہمارے ہندوستان کی ہے کہ ہندوستان میں بھی بہت سی چیزیں مشکوک ہیں، کم از کم مشکوک ہیں. جیسے بیکری آئٹمس یہ شک کے دائرے میں ہیں، کیونکہ ان میں مذبوح اور غیر مذبوح دونوں کی چربی ملائی جاتی ہے. جیسے مسلمان عام طور سے جو جانور ذبح کرتے ہیں اور ان کی چربی نکالتے ہیں تو وہ چربی پھر آگے بڑھا دیتے ہیں پگھلا کر کے. اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ لوگ جو جانور ذبح کرتے ہیں ان کی جو چربی نکالتے ہیں، یا مرے ہوئے جو جانور ہوتے ہیں ان کی چربی نکالتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کو پگھلا کر کے ٹین میں بھر کر کے آگے بڑھا دیا، بیچتے چلے گئے. یہ ساری چربیاں آگے جا کر کے کمپنی والا کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، یہ عبداللہ نے بھیجا ہے کہ عبد الرحمن نے بھیجا ہے کہ مکیش نے بھیجا ہے کہ فلاں نے بھیجا ہے. انہیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا. ساری چیزیں ملا دی جاتی ہیں اور مخصوص انداز میں پکا دیا جاتا ہے، پکا کر کے اور اس کے بعد میں انہیں پیک کر دیا جاتا ہے. اور پھر مختلف یہ بیکریز میں یا اور بہت ساری چیزیں جو بنتی ہیں وہاں یہ چلی جاتی ہیں. تو یہ شک میں ہے اس لیے کہ چربی ان کو بھی لگتی ہے، بیکری آئٹمس میں چربی لگتی ہے اور دوسرے بہت سارے سامان اس میں بھی لگتی ہے. یہ باتیں بعض لوگوں نے مجھے بتائی ہیں تو میں نے اسے آپ کے سامنے رکھا ہے. بہرحال اس سے بچ پانا بھی کئی بار مشکل ہے، لیکن احتیاط کرنا چاہیے. گندی چیز کو اشارہ کنایہ سے بیان کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کے نکلنے کو یجید الشیء سے تعبیر کیا ہے، صراحت نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی تھی کہ آدمی ہے اور وہ اس طرح سے محسوس کرتا ہے، تو یہ تعبیر استعمال کی. اگلی پچھلی شرمگاہ سے جو باتیں بھی تعلق رکھتی ہیں ان کے بارے میں قرآن میں بھی بہت محتاط تعبیریں آئی ہیں اور اشارے کنایے کی تعبیریں آئی ہیں. باب التخفیف فی الوضوء، یہ لمبی روایت ہے. وضوء میں تخفیف. عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفخ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور یہاں تک کہ آپ کے خراٹے کی آواز آنے لگی. پھر آپ اٹھے، آپ نے نماز پڑھی اور بسا اوقات انہوں نے اس طرح سے کہا، آپ چت لیٹ گئے، استجاء چت لیٹنا، یہاں تک کہ آپ کی ناک سے خراٹے کی آواز آنے لگی. پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد کہتے ہیں ثم حدثنا به سفیان، پھر اسی کو سفیان نے کئی بار ہم سے روایت کیا ہے عمرو سے، عمرو نے قریب سے، اور پھر وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ایک شب اپنی خالہ میمونہ کے پاس سویا
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठे। फलम्मा काना फी बासिल लैल, जब रात का कुछ हिस्सा गुजर गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। आपने एक लटके हुए मशकीसे से वुजू किया, वुजू अन खफीफन, हल्का वुजू। अम्र ने उसे हल्का करके और थोड़ा करके बताया। आप खड़े हुए और नमाज पढ़ने लगे। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया था, मैंने भी वैसे ही वुजू किया। फिर मैं आया, आपके बाएं में खड़ा हो गया। और सुफियान ने कभी कहा अनशिमाली, यहाँ जो अल्फाज का फर्क है माना एक ही है, अयसारी ही अनशिमाली ही माना एक है। फहव्वलनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पलटा लिया और अपने दाएं कर लिया। सुम्मा सल्ला माशाअल्लाह, फिर अल्लाह ने जितना चाहा आपने नमाज पढ़ी, फिर लेट गए और सो गए। यहां तक कि खर्राटे की आवाज आने लगी। फिर मुअज्जिन आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के बारे में खबर दिया और बताया। फ़क़ाम माहु इला सलात, उनके साथ ये खड़े हुए और नमाज पढ़ी और वुज़ू नहीं किया। हमने आमर से कहा कि लोग कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सोती हैं, लेकिन आपका दिल नहीं सोता है, दिल बेदार रहता है। अम्र ने कहा, मैंने सईद बिन उमैर से सुना है, वो कहते थे अंबिया के ख्वाब वही हुआ करते हैं। और उसके बाद उन्होंने यह आयत पढ़ी थी कि इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था कि मैंने ख्वाब में देखा है कि तुमको ज़बह कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा फ़िक़ही मसला है वो ये है कि हल्का वुज़ू करना और कम से कम वुज़ू एक एक बार है, यानी एक एक बार आज़ाए वुज़ू को धुलना ये फ़र्द है और वाजिब है। इस हदीस की सनद के सारे रुवात मक्की हैं, सिर्फ अली बिन मदीनी मक्की नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मुद्दत तक मक्का में क़याम किया है और वहां रहे हैं। वुदूअन खफीफा, यही जुमला बाप से मुतालिक है और इससे मुनासबत रखता है। हदीस में तक़लील और तख़फीफ दोनों लफ्ज़ आया है, इसलिए तख़फीफ से मुराद सैलानुल मा लेंगे, यानी आज़ाए वुज़ू पर पानी बहाना, और तक़लील से मुराद एक एक बार आज़ाए वुज़ू का धुलना है। शन्नुन, शन और शन्न ये दोनों वाहिद हैं और इसकी जमा शेनान आती है। पुराने मशकेज़े को शन कहते हैं। नए के मुकाबले में पुरानी मुश्क या मशकेज़ा में पानी ज़्यादा ठंडा होता है। मसाइल व फ़वाइद, अगर मुक्तदी एक है तो वो इमाम के दाहिने खड़ा होगा। अमले कलील से नमाज फासिद नहीं होगी, जैसे बाएं से घुमाकर दाहिने कर लेना। बस रिवायतों में है, बुखारी में आगे चल करके ये बहस आएगी कि नमाज में अमल, तो उसमें यही हदीस आई है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास वाली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कान पकड़ा और उनका कान ऐंठने लगे और गर्म करने लगे। उसके बाद में पीछे से घुमा करके अपने दाहिने कर लिया। बच्चे को गोद में लेना, बढ़कर दरवाजा खोल देना, आदमी कहीं पर है और सामने दरवाजा है तो और कोई आया तो आदमी बढ़ करके दरवाजा खोल दे चला जाए। यह कि मोबाइल बज रही है, और ये गलती बहुत ज़्यादा होती है कि आदमी मोबाइल बंद नहीं कर पाता है और नमाज में दाखिल हो जाता है।
پھر کسی کا اتفاق سے فون آ جاتا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کر کے جلدی سے موبائل بند کر دینا، یہ بھی عمل ہے لیکن یہ معفو عنہ ہے۔ لیکن جو آگے پیچھے ہو رہا ہے بندہ نماز میں، تو آگے پیچھے ہونے میں قبلہ نہیں بدلنا چاہیے۔ نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس سے جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے اور ہوا کے خروج کا امکان رہتا ہے، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بعد وضو نہیں کیا، کیونکہ آپ کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے۔ اگر آپ کا وضو ٹوٹے گا تو آپ کو اس کا علم ہو جائے گا۔ یہ رسول اکرم کے امتیازات اور خصوصیات میں سے ہے، یعنی آپ کے ساتھ یہ خاص ہے کہ آپ سو گئے، آپ باوضو تھے، سو گئے، اٹھے اور نماز پڑھ لی، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ امت کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ عام آدمی لیٹ کر سوئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر اسے نماز پڑھنی ہے تو پھر سے جا کر کے وضو کرے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اگر یہ وحی نہ ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام صرف خواب دیکھ کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے علماء اور بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا مطلوب ہے۔ آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ عالم دین آئے ہیں یا کہیں عالم ہیں تو ان کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا یا دروس میں بیٹھنا۔ غلطی پر خاموشی اختیار کرنا ٹھیک نہیں، اس کی فوراً اصلاح ضروری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں السکوت علی الظلم ظلم، السکوت علی الخطأ خطأ۔ کسی غلطی پر خاموش رہنا غلط ہے اور ظلم پر خاموش رہنا غلط ہے۔ مناسب انداز میں، مناسب وقت میں اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ بچوں کی صالح تربیت کرنی واجب ہے۔ اس کے بعد میں ہمارا جو مسئلہ آ رہا ہے اس کا تعلق وضو سے ہے، یعنی اسباغ الوضو، کامل وضو کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا اسباغ الوضو کا معنی ہے الانقاء، انقا ینقی انقاء، صاف کرنا، خوب صاف کرنا۔ اور اسباغ یہ بھی باب افعال کا مصدر ہے، اسبغ یسبغ اسباغن، صاف کرنا۔ یہ ہماری روایت یہ ان اسامہ ابن زید انہو سمع یقول، یہ اسامہ بن زید سے ہے کہ انہوں نے سنا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے چلے یہاں تک کہ گھاٹی میں آئے۔ یہ اصل میں لمبی روایت ہے، اس کا تعلق حج سے ہے۔ حج کے بہت سارے ارکان آپ ادا کر کے پھر آئے تھے، اور بہت سارے ارکان کیا مینا میں تھے، اور مینا کا وقوف کر کے اور اس کے بعد میں صبح کو آئے تھے عرفات میں آپ نے وقوف کیا یہ اور اس کے بعد میں پھر آپ آ رہے تھے مزدلفہ۔ تو یہ جو شیب ہے یہ وہی پہاڑی گھاٹی ہے، الطریق فی الجبل، تو گھاٹی ہے، وہاں آپ رکے، آپ وہاں اترے اور پیشاب کیا، پھر آپ نے وضو کیا، لیکن ہلکا وضو کیا۔ ہم نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز پڑھیں گے؟ آپ نے کہا نماز آگے پڑھیں گے۔ نماز آگے ہے یعنی آگے نماز پڑھیں گے جب مزدلفہ میں پہنچیں گے۔ آپ سوار ہوئے، جب مزدلفہ آیا تو وہاں آپ اترے، آپ نے وضو کیا اور کامل وضو کیا، پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی، آپ نے مغرب پڑھی، پھر ہر انسان نے اپنا اونٹ اپنی اقامت گاہ میں بٹھایا، پھر عشاء کے لیے اقامت کہی گئی، آپ نے نماز پڑھائی، اور دونوں کے بیچ میں
آپ نے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی۔ اس باغ والی بات تو واضح ہو ہی گئی، کامل وضو کرنا، اور لغوی معنی ہوتا ہے انقاء، صاف کرنا۔ فلم یسبغ الوضوء کا دو معنی علماء بیان کرتے ہیں، آپ نے پورا وضو نہیں کیا، صرف ہاتھ اور چہرہ دھولا، اور دوسرا معنی یہ کہ آپ نے وضو کیا لیکن ہلکا وضو کیا، اسباغ نہیں کیا۔ اسباغ کے درجات، اس کے 3 درجے ہیں، ایک فرض ہے، ایک سنت ہے، ایک مستحب ہے۔ فرض اعضائے وضو کو ایک بار دھونا، یہ فرض ہے۔ اعضائے وضو سنت، تو سنت اعضائے وضو کو 3 بار دھلنا، اور مستحب یہ ہے کہ اعضائے وضو کو اس کے محل سے آگے بڑھا کر دھونا، جیسے کوہنی سے بڑھا کے دھونا اور ٹخنے سے بڑھا کے دھونا۔ فقلت الصلاۃ، انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ الصلاۃ یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مرفوع بھی ہو سکتا ہے۔ جب اس کو منصوب پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا اتريد الصلاۃ، اتريد فعل محذوف ہوگا اور الصلاۃ مفعول بہ ہوگا۔ اور اگر اس کو مرفوع پڑھیں الصلاۃ، تو یہاں حانت فعل محذوف مانیں گے، حانت الصلاۃ، اور الصلاۃ اس کا فاعل بنے گا، یعنی نماز کا وقت ہو گیا۔ فوائد و مسائل، وضو کرتے وقت اچھے سے اعضائے وضو کو دھلنا۔ اس سلسلے میں لوگ کوتاہیاں کرتے ہیں اور اچھے سے ہاتھ پیر نہیں دھلتے۔ کبھی کبھی ایسا دکھتا ہے کہ وہ وضو کر کے آئے ہیں اور ان کی انگلی میں آگے پیچھے کہیں چھوٹا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جان بوجھ کر لوگ نہیں کرتے، لیکن اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ تجدید وضو جائز ہے، یعنی آدمی پہلے سے باوضو تھا، اب نماز کا وقت آیا تو پھر دوبارہ وضو کر لے تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ جمع بین الصلاتین کی صورت میں سنت نہیں پڑھیں گے، یہ وہاں جمع بین الصلاتین جو حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا مزدلفہ میں۔ حجاج عرفات میں جب وقوف کریں گے تو مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو مناسک میں ہم لوگ اس پر تفصیلی بحث کریں گے۔ اس کے بعد میں ہمارا جو اگلا باب ہے وہ ہے باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ، ایک ہاتھ سے پانی لینا اور دونوں ہاتھ سے منہ دھلنا۔ تو ایک ہاتھ سے آدمی نے پانی لیا اور پھر دونوں ہاتھ ملا کر کے اور چہرہ دھل لیا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، دونوں ہاتھ سے لے تو جائز، ایک ہاتھ سے لے تو جائز، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ عن ابن عباس انہ توضأ فغسل وجہہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنا چہرہ دھولا، انہوں نے ایک چلو پانی لیا، اس سے کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا۔ استنشاق ناک میں پانی ڈالنے کو بولتے ہیں، اور ناک سے جب پانی واپس آتا ہے تو اسے استنثار کہتے ہیں۔ ثم اخذ غرفۃ مما، پھر انہوں نے دوسرا چلو لیا اور اسے ایسے کیا اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ایسے ملا دیا، یعنی جوڑ دیا، اور ان دونوں سے چہرہ دھولا، پھر پانی لیا اور داہنے ہاتھ کو دھولا، پھر پانی لیا ایک چلو اور اس سے بائیں ہاتھ کو دھولا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنے پیر کو دھولا،
پیر پر پہلے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا اور اس کے بعد یہاں تک کہ پیر اچھے سے دھل گیا. پھر دوسرا چلو لیا اور اس سے دوسرا پیر دھلا یعنی بایاں پیر. پھر کہا ایسے ہی میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں اور اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے پانی لینا شرط نہیں ہے. آدمی دونوں سے بھی لے سکتا ہے، ایک سے بھی لے سکتا ہے. اور اس کے بعد میں اخذ غرفہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک چلو پانی لے کر منہ اور ناک دونوں میں ڈالیں گے، یعنی کلی اور ناک میں پانی ایک ہی چلو سے ڈالیں گے. حدیث سے ثابت ہے اور یہی افضل ہے. احناف کا کہنا ہے کہ مزمزہ اور استنشاق کے لیے الگ الگ چلو لیں گے، یہ بھی جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے. یہ بات اصحاف القاری میں لکھی ہے مولانا نور العین سلفی. مناسبت یہ ہے کہ ابن عباس نے کہا تھا ہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا. ابن عباس نے جو بیان کیا ہے تو بظاہر اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مسح کے لیے نیا چلو نہیں لیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی اعضاء وضو کے لیے پانی لینے کی بات ہے لیکن جہاں مسح کا تذکرہ ہے وہاں نہیں آیا ہے، بلکہ ہاتھ کی بچی ہوئی تری سے سر کا مسح کر لیا. اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ مائع مستعمل یہ ناپاک نہیں ہے. باب التسمیہ علی کل حال وعند الوقاء، یہاں پر یہ مسئلہ بتانا مقصود ہے کہ ہر کام کے وقت بسم اللہ کہنا اور جمع کے وقت بھی بسم اللہ کہنا اور اس کی خاص دعا ہے. یہاں حدیث میں ایک لفظ آیا ہے کہ یبلغ بھی، یبلغ بھی کا مطلب ہے اسے مرفوعاً روایت کرتے ہیں. بلغا بے یبلغ بھی اور ینمیہ او یرفعہ، یہ تین الفاظ ہیں، ان کا معنی ایک ہے. معنی ہے کہ یہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً حدیث روایت کرتے ہیں اور مرفوع کا مطلب ہوتا ہے رسول کا قول اور آپ کا فرمان. امام بخاری یہاں پر جو ہماری حدیث ہے کہ لو ان احدکم اذا اتی اہلہ، کہ تم میں سے کوئی جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا پڑھے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور شیطان کو ہماری اولاد سے، شیطان کے شر سے ہماری اولاد کو بچا. اگر اس جمع میں ان کے لیے اولاد مقدر کر دی گئی تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ وضو میں بسم اللہ کی مشروعیت ثابت کرنا چاہتے ہیں. آدمی جب وضو کے لیے آئے گا اور بیٹھے گا تو پہلے بسم اللہ کہے گا اور اس کے بعد وضو کرے گا. باپ کی حدیث سے استدلال اس طرح کیا ہے کہ جمع کی حالت سکوت اور خاموشی کی متقاضی ہوتی ہے، لیکن اس حالت میں بھی بسم اللہ کہنا مشروع ہے تو غیر جمع میں بدرجہ اولا بسم اللہ کہنا مشروع ہوگا، خاص طور سے وضو میں، کیونکہ وضو عبادت ہے. اس باب کے اس بات میں ایک حدیث لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ آئی ہے اور یہ صحیح ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ کہے تو اس کا وضو نہیں ہے. لیکن وہ حدیث نہ لا کر امام بخاری نے مسئلہ کے اس بات میں استنباطی طریقہ اختیار کیا. ممکن ہے اس سے امام بخاری یہ اشارہ کرنا چاہتے ہوں
کہ یہ حدیث اگرچہ ہماری شرط کے مطابق نہیں ہے لیکن مسئلہ ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایسا اکثر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔